اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 101 میں. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے سب سے خونریز معرکے کی تفصیل آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے. ناظرین، سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل دعوتی مشن کا آغاز کیا تھا، جس کا ذکر ہم قسط نمبر 89 اور 90 میں سن چکے ہیں، تو اسی دعوتی مشن کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر، ایک قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ، جنہیں بصرہ کے حاکم شرحبیل جو ہرقل کے نائب تھے ان کے پاس بھیجا گیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر شرحبیل کے دربار میں پہنچے تو اس نے انہیں باندھنے کا حکم دیا. سفیر کی ہر جگہ عزت کی جاتی ہے، اسے سروں پر بٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ دشمن ممالک کا ہے کیوں نہ ہو. لیکن اس شرحبیل نے، جو ہرقل کا نائب تھا، اس نے اسلام کے اس سفیر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا باندھنے کا حکم دیا، اور پھر سب کے سامنے بلا کر انہیں قتل کر دیا. شرحبیل کی یہ حرکت بنیادی انسانی اخلاق اور سفیروں کے مسلمہ حقوق کے خلاف تھی، جو آج بھی مسلم ہے سفیروں کے حق، اور اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھی جاتی تھی. چنانچہ ایسی حرکات کو اگر کوئی حکومت چپ چاپ سہار لے تو پھر اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بصرہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا. 3000 پر مشتمل ایک فوج اس کے لیے تیار ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ اس لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر اور عالی مرتبت انصار و مہاجر صحابہ کے موجود ہونے کے باوجود امیر کنہیں بنایا؟ امیر حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا، جو آزاد کرتا غلام تھے. اسی کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم سپہ سالار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا. لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور عمر رسیدہ افراد کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا. ذرا غور کیجیے، اسلام کے میں جو بھیجے گئے نبی، اللہ نے جن کو بھیجا، جنہیں اسلام دے کر بھیجا، جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، کس طریقے کا وہ اپنے کمانڈر کو، اپنے فوجیوں کو حکم دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر رسیدہ افراد اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا. پھر بھی اسلام کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے. ناظرین، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے قافلے میں جتنے افراد تھے 3000، جب یہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا. اس اسلامی لشکر کو ایک طویل اور پرمشقت سفر درپیش تھا، اور ایسے دشمن سے واسطہ تھا جس کو اس زمانے کی سب سے بڑی سلطنت کی پشت پناہی حاصل تھی، اسے مدد حاصل تھی. اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان جگہ پر پہنچا
यहाँ लश्कर ने पड़ाव डाला और यहीं जासूसों ने इत्तला पहुँचाई कि हिरकल कैसर रूम, जो रूम का कैसर, बलका के इलाके में मआब के मकाम पर 1 लाख रूमियों का लश्कर लेकर खैमज़न है और उसके झंडे तले जुज़ाम और बल्कीन और अरब के जो कबाइल अरब थे दूसरे मज़ीद 1 लाख अफराद भी जमा हो गए हैं। गोया 2 लाख का मुकाबला 3000 से। मुसलमानों ने 2 रातें इस मकाम मान पर गुजारी और सूरत हाल पर गौर करते रहे, क्योंकि मुसलमानों के हिसाब में सिरे से ये बात थी ही नहीं कि उन्हें किसी ऐसे लश्कर जर्रार से साबिक़ा पेश आएगा जिससे वो इस दूर दराज सरजमीन में एकदम अचानक 2-4 हो गए थे, इतने बड़े काफिले, इतने बड़े लश्कर से। अब इनके सामने सवाल ये था कि आया 3000 का ज़रा सा लश्कर 2 लाख के ठाटे मारते हुए समंदर से टकरा जाए या क्या करें। आखिरकार ये राय ठहरी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ख़त रवाना किया जाए और दुश्मन की तादाद से आपको मुत्तला कर दिया जाए, फिर या तो आप हमारे लिए कुमक यानी फ़ौजी इमदाद रवाना फरमाएं या मुकाबले का हुक्म फरमाएं तो उसकी तामील की जाए। इस मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने मुजाहिदीन इस्लाम को हिम्मत दिलाई और कहा कि खुदा की कसम, आज तुम जिस चीज़ को नागवार और तल्ख महसूस कर रहे हो, जिसके लिए तुम निकले थे और जो तुम्हारी दिली मुराद थी यानी शहादत, उन्होंने कहा कि हम दुश्मन का मुकाबला तादाद और क़ुव्वत की बुनियाद पर नहीं करते, हम तो इनका मुकाबला उस दीन की ताकत से करते हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमको सरफराज किया है। इसलिए चल खड़े हो और याद रखो दोनों सूरतों में हमारा ही फ़ायदा है, जीत हो तब भी और शहादत हो तब भी। ये सुनकर लोग उसी वक्त खड़े हुए और रवाना हो गए। जब इस्लामी लश्कर बलका के करीब पहुंचा, जहां कैसर का लश्कर और दूसरे अरब के कबाइल 2 लाख की फ़ौजी ताइनात थी, दुश्मन की फ़ौज ताइनात थी, वहाँ पहुँचा तो रूमियों और अरबों का एक लश्कर जर्रार उनके सामने था। मुसलमानों को देखकर वो लश्कर करीब हुआ। मुसलमानों ने एक गांव में जिसका नाम मूता था मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद मूता ही में फरीक़ैन के दरमियान टकराव हुआ और निहायत तल्ख लड़ाई शुरू हो गई। 3000 की नफरी, 3000 लोग 2 लाख टिड्डी दल के तूफ़ानी हमलों का मुकाबला कर रहे थे। ज़रा सोचिए, अजीब व गरीब मारिका था। दुनिया फटी फटी आँखों से देख रही थी, लेकिन जब ईमान की बातें बाहर ही चलती है तो इसी तरह के अजाइबात ज़ुहूर में आते हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आलम लिया और ऐसी बेजिगरी से लड़े कि इस्लामी शहबाजों के अलावा कहीं और उसकी नज़ीर नहीं मिलती। वो लड़ते रहे यहाँ तक कि दुश्मन के नेज़ों में आकर उन्होंने शहादत पाई और ज़मीन पर गिर गए। इसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी थी। उन्होंने लपक कर झंडा उठाया और बेनज़ीर जंग शुरू कर दी। जब लड़ाई की शिद्दत शबाब को पहुंची तो अपने सुर्ख व सियाह घोड़े की पूँछ से कूद पड़े, कूँचें काट दी और वार पर वार करते और रोकते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन की ज़रब से दाहिना हाथ कट गया। इसके बाद उन्होंने झंडा बाएं हाथ में ले लिया और उसे मुसलसल बुलंद रखा, यहाँ तक कि बायां हाथ भी काट दिया गया। फिर दोनों बाकी मानदा बाजुओं से झंडा आगोश में ले लिया और उस वक्त तक बुलंद रखा जब तक कि शहादत से सरफराज न हुए। कहा जाता है कि एक रूमी ने उनको ऐसी तलवार मारी कि उनके 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह ने उन्हें उनके दोनों बाजुओं के अवस जन्नत में 2 बाजू अता किए जिनके ज़रिए वो जहाँ चाहते हैं उड़ते हैं। इसलिए उनका लक़ब जाफ़र तैयार और जाफ़र ज़ुलजनाहैन पड़ गया। तैयार के माने उड़ने वाले और ज़ुलजनाहैन यानी 2 बाजुओं वाले हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत नाफ़े के वास्ते से इब्न उमर का बयान रिवायत किया है कि मैंने जंग मूता के रोज़ हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जबकि वो शहीद हो चुके थे खड़े होकर उनके जिस्म पर नेज़े और तलवार के 50 ज़ख्म शुमार किए। इनमें से कोई भी ज़ख्म
پیچھے نہیں لگا تھا، سب سامنے لگا تھا۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ مد مقابل میں اترے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنے پیٹ کو مضبوط کر لو، اپنی پیٹھ اور پیٹ کو مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ میں قیادت پر اتفاق کیا جسے سیف اللہ کا لقب ملنے والا تھا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کے لقب سے سرفراز کرنے والے تھے، یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت پر اتفاق ہوا۔ انہوں نے پرچم اسلام اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بہت بہادر تھے، امور جنگ سے واقف اور تجربے کار شخص تھے۔ انہوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ خود انہی کا بیان ہے کہ جنگ بوتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو جنوب کی طرف موڑ لیا، دشمن شمار کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف رات نے اپنے سیاہ پردے ڈال دیے اور دونوں فریقوں نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور ان کو سلسلے جنگ جاری نہ رکھنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمیوں کی اچھی خاصی تعداد اپنے لشکر کے عقب میں پیچھے تعینات کی تھی۔ ان لوگوں نے صبح کے وقت اتنی بلند آواز سے نعرے لگائے اور شور برپا کیا کہ دشمن کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید مدینے سے نہیں ان کو فوجی مدد آئی ہو۔ اس کی وجہ سے رومیوں پر مسلمانوں کا مزید رعب بیٹھ گیا اور وہ آپس میں کہنے لگے جب 3000 کے لشکر نے یہ آفت ڈھائی ہے تو جب ان کے پاس نئی کمک پہنچ گئی ہے جس کی تعداد اور قوت کا اندازہ ہی نہیں، تو اس وقت یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ سوچ کر رومیوں کی ہمتیں پست ہو گئی اور انہوں نے مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مروب ہو گئے تھے۔ ادھر جب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ ناظرین، 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 کا لشکر 7 دن تک ڈٹا رہا اور صرف 13 مجاہدین شہید ہوئے۔ 7 دن کے بعد جب دشمن کا لشکر ہزیمت اٹھاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی کمال حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ دشمن کی فوج سے 66 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ ٹکرانا، 7 دن تک ڈٹے رہنا، صرف 13 مجاہدین کا شہید ہونا، پھر دشمن نے لشکر کا پلٹ کر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکنا اور حضرت خالد بن ولید کا اپنے لشکر کو صحیح و سالم مدینہ طیبہ لے آنا کسی واضح و بین فتح و کامیابی سے کم نہیں ہے۔ ادھر مسلمان میدان جنگ میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کرام سے اس معرکے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے پر مطلع کیا اور ان کی اطلاع پہنچنے سے قبل ہی مدینے میں دی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے پرچم لیا، حضرت زید نے پرچم لیا، وہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید ہوئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی سیف اللہ خالد ابن الولید نے پرچم اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ناظرین، جب لشکر واپس ہوتے ہوئے مدینے کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔
واقعہ جیسا آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی مہارت سے کس طرح رومیوں کے چنگل سے ان کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کو مدینہ لے کر آئے تھے۔ مسلمان چونکہ میدان جنگ سے ہٹ آنے کے، پیچھے آنے کے عادی نہ تھے، ایسا واقعہ ان کے لیے پہلا واقعہ تھا، اس لیے وہ ان غازیوں پر مٹی پھینکتے ہوئے مٹی پھینکنے لگے اور کہنے لگے بھاگنے والو اللہ کے راستے سے بھاگے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا بھاگنے والے نہیں، یہ انشاءاللہ پلٹ کر حملہ کرنے والے اور بھگانے والوں میں سے۔ ناظرین، اور حقیقت بھی ایسی ہی تھی، اس لیے کہ رومی فوج اپنی کثیر افواج اور وسائل کے باوجود مسلمانوں کے مرکز حکومت مدینہ پر حملہ نہ کر سکی اور دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہوئے۔ مسلمانوں کی جرأت و ہمت اور جنگی مہارت سے اس قدر مروب ہو گئے رومی، انہیں ان کا پیچھا کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تیسری بات، مٹھی بھر مجاہدین کو وہ نہ قتل کر سکے اور نہ قیدی بنا سکے۔ نتائج کے لحاظ سے مسلمانوں کو اس جنگ سے دو بہت اہم فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، کسی بیرونی حکومت یا قوت کو مسلمانوں کے دارالحکومت پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ دوسری یہ، اسلامی مملکت بیرونی دنیا میں ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر متعارف ہوئی۔ ناظرین، تو یہ پورا قصہ تھا جنگ موتا کا۔ آج کے اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسم میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شافع